اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ درس الموجز فی الاصول، صفحہ 35 ہے۔ الفصل الثانی فی حیۃ الامر وفیہ مباحث۔ المبحث الاول فی بیان مفاد الحیۃ۔ اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی حیۃ افعل یا افعل علی اقوال منہا الاول انہا موضوعۃ للوجوب، الثانی انہا موضوعۃ للندب، الثالث انہا موضوعۃ للجامع بین الوجوب والندب اے الطلب الی غیر ذالک۔ آج بحث یہ ہو رہی ہے۔ کل بحث ہوئی تھی مادہ امر کے بارے میں کہ اس کے معانی کیا ہے۔ دو معنی ڈکلیئر ہوئے تھے، ایک فعل اور دوسرا طلب۔ پھر کہا تھا کہ آیا امر بمعنی فرمان، حکم، اور طلب پر جب دلالت کرے گا تو آیا اس کے لیے اصطلاح اور علو عالی ہونا عامر میں دونوں شرط ہیں یا کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ 4 قول تھے، اس میں دوسرا قول امام خمینی کا، اس نے کہا تھا قول حق ہے، علو بھی شرط ہے، عالی ہونا بھی اصطلاح بھی شرط ہے، اظہار علو بھی کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مادہ امر کی بحث ہوئی تھی کہ آیا وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا وجوب پہ دلالت نہیں کرتا۔ اس نے کہا وجوب پہ دلالت کرتا ہے اور دلیل تبادر اور انسباق۔ مادہ امر کی بات ختم ہو گئی۔ حمزہ، میم اور را مادہ امر، اس کی بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آ رہی ہے حیۃ امر۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حیۃ امر کا معنی کیا ہے۔ حیۃ امر کا معنی یہ ہے کہ ایک خاص شکل اور حرکات اور سکنات جو کسی معنی کلی پہ دلالت کریں۔ خاص حرکات و سکنات کسی خاص معنی پہ دلالت کریں تو اس کو کہیں گے حیۃ۔ ماضی کی بھی حیۃ ہے، فعل ماضی کی بھی حیۃ ہے، فعل مضارع کی بھی حیۃ ہوتی ہے، فعل امر کی بھی حیۃ ہوگی۔ کسی بھی مادہ پر آ جائے وہ حیۃ، وہ حرکات و سکنات جو ایک خاص معنی پہ دلالت کرتی ہیں تو اس کو حیۃ کہیں گے۔ مثلاً ضربہ یضربو سے امر کیا آتا ہے؟ اضرب۔ اب دیکھیں یہاں پر حمزہ شروع میں کسر مکسور ہے، زاد ساکن ہے، پھر را مکسور ہے، پھر آخر میں ساکن ہے، 2 کسرے 2 سکون آ رہے ہیں۔ اب یہ اضرب ہو یا احسب ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آ جائے، کسی بھی مادہ پر یہ حیۃ آئے گی تو وہ امر پہ دلالت، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا جو ہے اپنے غلام کو، آقا اپنے غلام کو کسی کام پر ابھار رہا ہے۔ شخص عالی کا
پس سے کسی کام کو طلب کرنا، یہ اس معنی پہ کے لیے وضع کی گئی، کسی بھی مادہ پر آ جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حیت کسی بھی مادے پہ آ جائے تو اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ 3 قول ہیں۔ ایک، حیت امر وجوب پہ دلالت کرتی ہے، جہاں بھی آتی ہے وجوب پہ دلالت کرتی ہے، اس کا موصولہ وجوب ہے۔ دوسرا قول ہے کہ حیت امر استحباب ند پہ دلالت کرتی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ نہ وجوب پہ دلالت کرتی ہے نہ استحباب پہ دلالت کرنے کے لیے وضع ہوئی ہے، بلکہ حیت کا موصولہ ایک معنی جامع ہے، اور وہ ہے معنی جامع طلب۔ کیا ہے؟ طلب کے لیے وضع ہوئی ہے، جو وجوب اور ندب کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وجوب میں بھی طلب پائی جاتی ہے، ندب میں بھی طلب پائی جاتی ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ پہلا موصولہ وجوب ہے حیت کا، دوسرا قول ہے حیت کا موصولہ ندب ہے، تیسرا قول ہے حیت کا موصولہ طلب ہے۔ یہ طلب معنی جامع ہے، جو ندب کو بھی شامل ہے، وجوب کو بھی شامل۔ اب جناب مصنف کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عالی جناب مصنف فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ نہ وجوب کے لیے وضع ہوئی ہے، نہ ندب کے لیے وضع ہوئی ہے، نہ جامع کے لیے وضع ہوئی ہے، کوئی بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی اس کا موصولہ نہیں۔ جو میری تحقیق ہے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انشاء باس باس کے لیے وضع ہوئی ہے، یہ اس کا موصولہ ہے۔ انشاء باس سے کیا مراد ہے؟ باس کا معنی ہے ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ انشاء کا معنی ایجاد، یعنی حیت امر واضح نے وضع کی ہے کہ سامع کو جو ہے کسی کام کے انجام دینے پر کیا کیا جائے؟ ابھارا جائے۔ اس ابھار کو پیدا کرنے کے لیے، اس برانگیختی کو وجود میں لانے کے لیے کس کو وضع کیا گیا؟ حیت امر کو۔ اب دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ گویا کہ چوتھا قول ہو گیا ان کے علاوہ۔ دلیل کیا ہے جناب؟ کہ حیت امر کو موصولہ انشاء باس ہے، حیت امر کا موصولہ اس پہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں انسباق اور تبادر۔ جب بھی کسی امر کے صیغے کو آپ استعمال کہیں، اضرب کہیں، آتے کہیں، علم کہیں، انصر کہیں، اکرم کہیں، جو بھی امر کا صیغہ استعمال کریں گے، سامع کے ذہن میں کیا لپکتا ہے کہ آقا مجھے اس کام کو خارج میں وجود دینے کے لیے ابھار رہا ہے۔ نہ وجوب ذہن میں آتا ہے، نہ استحباب لپکتا ہے، نہ طلب کے جو معنی جامع تھا وہ ذہن میں آتا ہے۔ جو ذہن میں آئے گا در حقیقت وہی اس کا موضوع لا۔ بس دلیل کیا ہے؟ تبادر اور انسباق، کی ایک ہی چیز ہے۔ مثلاً مثال دیتے ہیں، مولا نے کہا کہ اذهب الى السوق واشتر اللحم، بازار جاؤ گوشت خریدو۔ جو ہی مولا نے کہا اذهب الى السوق، اذهب امر کا صیغہ ہے، حیت امر
فوراً سامنے سمجھے گا کہ مولا مجھے ابھار رہا ہے بازار کی طرف جانے کے لیے، اور مولا مجھے ابھار رہا ہے گوشت کے خریدنے پر، کہ میں اس گوشت کے خریدنے کو وجود دوں۔ بات سمجھ آئیے؟ اب یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ قول حق جو ہے وہ چوتھا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انسباق و تبادر ہے۔ سمجھ آئی؟ اب ایک بات کر رہا ہے اس عبارت سے، ثم ان بعث العبد الی الفعل قد یکون بالاشارۃ بالید۔ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں، آقا کا اپنے غلام سے کسی کام پر غلام کو ابھارنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کرے، ایجاد باس کے لیے اشارہ کرتا تھا پہلے زمانے میں انسان کے، جب الفاظ کی وضع نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً اگر مولا چاہتا ہے کہ آپ محفل میں نہ بیٹھیں اور چلے جائیں تو کیا کہتا تھا؟ کرتا تھا اشارہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں سے محفل سے چھوڑ کر آپ چلے جائیں۔ اب یہ خروج کے لیے آقا اپنے غلام کو کیا کرتا تھا؟ ابھارتا تھا ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد جناب الفاظ آ گئے، حیات امر کو وضع کر دیا کسی بھی کام پر ابھارنے کے لیے، تو یہ حیات امر قائم مقام ہے اشارہ بالید کا، اس کی جگہ اس نے لے لی ہے۔ جو کام اشارہ بالید کر سکتا تھا وہی کام حیات امر، وہ ایجاد باس کے لیے تھا، یہاں پر بھی یہ ایجاد باس کرے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اشارے کی دلالت غیر لفظیہ ہے، اور حیات امر کی دلالت لفظیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں، جو کام اشارہ کرتا تھا وہی حیات امر کرتا۔ پس کلیئر ہو گیا، قول حق یہ ہے کہ حیات امر انشاء بحث اس کا موضوع ہے اور اسی پہ دلالت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے سوال ایک کر رہا ہے، کہتے ان حیات افعل وان کان تستعمل فی البحث کقولہ سبحانہ الی آخر۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگرچہ حیات امر وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ انشاء باس کے لیے، اور استعمال بھی ہوتی ہے انشاء باس میں، جیسے اس نے مثال بھی دی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ مولا کیا کر رہا ہے؟ ہمیں ابھار رہا ہے کہ نماز کو انجام دیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اوفو بالعقود، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی تم اپنے عقد و پیمان کے ساتھ وفا کرو۔ ابھار رہا ہے نا؟ لیکن کہتا ہے ربما تستعمل فی غیر الباس ایضاً، بسا اوقات آپ کلام عرب میں دیکھیں گے کہ حیات امر کو جو ہے اس انشاء باس کے علاوہ اور بھی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی مخاطب کو عاجز قرار دینے کے لیے حیات امر کو لاتے ہیں، صیغہ امر کو کہتے ہیں۔ مثلاً اس آیت میں ان کنتم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، فاتو،
بصورت عطا عطیا آتو کیا ہے؟ امر کا صیغہ جمع مذکر کا. لاؤ ایک صورت کو اس کی مثل. اب یہاں پر یہ فاتو کس کے لیے ہے؟ مخاطب کو عاجز کرنے کے لیے کہ تم اس کام کو انجام دینے سے عاجز ہو. تو صیغہ امر کس کے لیے؟ حیات امر کس کے لیے؟ تعجیز کے لیے استعمال ہوئی ہے. اور اسی طرح جو ہے تمنا کے لیے استعمال ہوئی ہے. شاعر عرب نے کہا ہے الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی، اے طولانی رات انجلی تمہیں روشن ہونا چاہیے. انجل، انجلاؤ، انجلو، انجلی واحد مؤنث فعل امر حاضر کا صیغہ ہے. تمہیں روشن ہونا چاہیے بصبح، صبح کے ساتھ. انجلی امر ہے یعنی تمنا کر رہا ہے نا شاعر، تو حیات امر کو اس میں تمنا میں استعمال کیا ہے، تعجیز میں استعمال ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اور معنی میں بھی استعمال حیات امر ہوتی ہے. آپ نے تو کہا ہے کہ یہ انشاء باعث کے لیے وضع ہوئی ہے، ہم کہ دیکھتے ہیں اس کے اور بھی معنی ہیں. تو پھر آپ کے قول کا کیا بنے گا؟ آپ نے تو ایک معنی سا بتایا ہے، اس کے تو بہت سے معنی ہیں. اس کا جواب دیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. آج اتنا ہی. سوال کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اتنا ہی کافی ہے. دیکھیں ترجمہ. الفصل الثانی فی حیات الامر، حیات امر کے بارے میں ہے. وفی ہے مباحث، اس میں چند بحثیں کرے گا. المبحث الاول فی بیان مفاد الحیات، پہلا کیا ہے؟ حیات امر کے مفاد اور معنی موصولہ کیا ہے. اختلافت کلمۃ الاصولیین، اصولین کی بات مختلف ہے. فی معنی حیات افعل علی اقوال، صیغہ امر کی حیات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. منہا، ان اقوال میں سے الاول انہا موضوعۃ للوجوب، ایک یہ ہے کہ حیات امر، ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ حیات، کہ حیات امر وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ وجوب کے لیے. الثانی انہا موضوعۃ للندب، دوسرا یہ ہے کہ یہ استحباب کے لیے وضع ہوئی ہے. الثالث انہا موضوعۃ للجمع بین الوجوب والندب، حیات امر وضع ہوئی ہے ایک معنی جامع کے لیے کہ جو وجوب اور ندب دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلب. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں. والحق انہا موضوعۃ لانشاء الباس الی ایجاد متعلق ہی، اس مفعول کا صیغہ پڑھیں. حق یہ ہے کہ حیات امر وضع کی گئی ہے کس کے لیے؟ انشاء باعث، یعنی مخاطب کو ابھارنے کے لیے کہ وہ متعلق امر کو کیا کرے؟ خارج میں ایجاد کرے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، دلیل کیا ہے کہ یہ انشاء باعث کے لیے؟ یدل علیہ، اس انشاء باعث پر دلالت کرتا ہے تبادر اور انصباح. فقول المولا لعبدہ، پس مولا کا یہ اپنے بندے اور غلام کے لیے یہ کہنا کہ اذهب الی السوق واشتر اللحم، بازار جاؤ اور گوشت خرید. عبارت اخری عن بعثہ الی الذهاب، بالفاظ دیگر مولا کا ابھارنا ہے جانے کی طرف اور ابھارنا ہے گوشت خریدنے کی طرف. ثم ان بعث المولا الی الفعل،
پھر مولا کا عبد کا فعل کو انجام دینے کے لیے ابھارنا قد یکون بالاشارۃ بالید، کبھی کبھی ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کما اذا اشار المولا بیدہ الی خروج العبد، جس طرح کہ مولا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے غلام کو اشارہ کرتا ہے کس کے لیے؟ خارج ہونے کے لیے، وَتَرْكِهِ الْمَجْلِسَ، اور اشارہ کرتا ہے کہ عبد مجلس کو ترک کر دے، وَأُخْرَى بِلَفْظِ الْأَمْرِ، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مولا اپنے عبد کو فعل کے انجام دینے کے لیے ابھارتا ہے، لفظ امر کے ذریعے سے ابھارتا ہے، کہتا ہے اخرج، تو چلا جا، فحیت افعل فی صورت ثانیت، پس حیت افعل صورت ثانیہ میں یہ قائمت مقام الاشارت بالید، یہ قائم مقام ہے اشارہ بالید کے، اس کی جگہ نائب بن رہی ہے۔ فکما ان الاشارۃ بالید تفید الباس الی المطلوب، جس طرح کہ اشارہ بالید فائدہ دیتا تھا کہ وہ مولا ابھارے اپنے عبد کو کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف۔ وَهَكَذَا الْقَائِمُ مَقَامُهَا مِنْ صِيغَةِ افعل، اسی طرح افعل صیغہ میں سے جو ہوگا وہ بھی قائم مقام ہوگا اسی اشارہ بالید کے۔ وَإِنَّمَا اختلاف فی کیفیت الدلالت، سوائے اس کے نہیں کہ دونوں میں اختلاف جو ہے وہ دلالت کی کیفیت میں ہے۔ فَدَلَالَةُ الْحَیَّةِ عَلَىٰ إِنشَاءِ الْبَحْثِ لَفْظِیَّةٌ، کہتے ہیں حیت امر کی دلالت انشاء بحث پر دلالت لفظی ہے، بخلاف دلالت الاولیٰ کہ وہ دلالت غیر لفظی ہے۔ سوال ان حیت افعل وان کانت تستعمل فی البعث، بتحقیق حیت افعل یعنی حیت امر یعنی صیغہ امر اگرچہ استعمال ہوا ہے کس میں؟ ابھارنے میں، جس طرح کہ خداوند متعال کے اس قول میں ابھارنے میں استعمال ہوا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو عطا کرو، اوفوا بالعقود، اپنے عقد و پیمان کے ساتھ وفا کرو، ولیکن ربما تستعمل فی غیر البعث ایضاً، لیکن کبھی کبھار اسی حیت امر کو بعث کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کالتعجیز، مثلاً کسی کو عاجز قرار دینا، مثل قولہ سبحانہ، اس کے قول کی مثل کہ جو پاک و پاکیزہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے، شک ہے تمہیں کہ یہ ہمارا کلام ہے یا نہیں، تو فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لاؤ تم ایک صورت اس کلام کی مثل۔ والتمنی، اور تمنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کہ قول الشاعر، جس طرح کہ شاعر نے جو ہے صیغہ امر کو تمنا میں استعمال کیا ہے۔ الا، آگاہ رہیں، ایھا اللیل الطویل، اے طولانی رات، الا، آگاہ ہو جا، انجلی بصبح، روشن ہو جا تو صبح کے ساتھ، ومل اصباح من کی بامثل، اور نہیں ہے تم میں سے اس صبح کی مثل، محل شعر کا ہے انجلی پر ہے، تمنا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ الی غیر ذالک من المعانی المختلفہ المغایرہ للبعث، اس کے علاوہ اور معنی ہیں کہ جو مختلف ہیں اور بعث کے ساتھ کیا ہے؟ مغایرت رکھتے ہیں۔ فَيَلْزُمُ أَن تَكُونَ الْحَیَّةُ مُشْتَرَکَةً بَیْنَ الْمَعَانِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنَ الْبَعْثِ وَالتَّعْجِیزِ وَالتَّمَنِّی، پس لازم یہ آتا ہے کہ حیت امر جو ہے مختص نہ ہو، ایک معنی اس کا نہیں ہے بلکہ مشترک ہے چند معنی کے درمیان کہ وہ معنی مختلف ہیں، مثلا بعث، تعجیز، تمنا۔
تو آپ نے کیسے کر دیا کہ ایک ہی معنی ہے؟ انشاء باس الجواب، اس کا انشاءاللہ جواب آئے گا۔